بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور وہ موضوع ہے ہیکنگ کا۔ میں خود وکٹم بنا ہوں ہیکنگ کا۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہوا ہے اور اس کے بعد آج 7واں دن ہے، لیکن وہ ہیکنگ جو ہے، وہ ہیکر جو ہے وہ میرا واٹس ایپ یوز کر رہا ہے اور میں اس کو یوز نہیں کر پا رہا۔ اندازہ لگا لیجئے، فوٹو میرا لگا ہوا ہے، نام میرا لگا ہوا ہے، فون نمبر میرا ہے اس کے اوپر، اور وہ یوز کوئی اور کر رہا ہے، ہیکر یوز کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس طرف آئیں کہ یہ ہیکنگ ہوئی کس طرح۔ ناظرین و سامعین بہت ہی ہوشیار رہیں، آج کل یہ جو کام ہو رہا ہے اس سے پھر چھٹکارا حاصل کرنے کا، یعنی آپ اندازہ لگا لیں، میرے اتنے کانٹیکٹس ہیں، اتنے جاننے والے ہیں، میں اس کا چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا ابھی تک 7ویں دن میں، تو میں آپ کیسے اسے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے ہیک کیسے کیا۔ ہیک کرنے کے لیے ہماری علماء کی ایک میٹنگ تھی، اور میں اس میٹنگ میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، جانے کے لیے، یعنی میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس میٹنگ میں جا رہا ہوں، اور اس نے بھی ایسی ہی ایک میٹنگ کا حوالہ دے کر مجھے فون کال آتی ہے UK کے لوکل 0208 نمبر سے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی فلانی جگہ میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ کی وجہ سے ہم نے آپ کو زوم پہ لینا ہے، اور زوم پہ لینے کے لیے ہم آپ کو ابھی ایک پن نمبر بھیجیں گے، وہ آپ ہمیں واپس بھیج دیں تو ہم آپ کو زوم پہ ایڈ کر لیں گے۔ میٹنگ کا مثلاً ٹائم تھا 1 بجے، اس نے مجھے کہا کہ جی 2 بجے ہم آپ کو زوم پہ لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا 1 بجے لائیو میٹنگ ہے؟ کہتا جی میں سیکرٹری بول رہا ہوں ادھر سے، اور گو کہ اس کا افریقن لہجہ تھا، تو کہتا ہے کہ میں سیکرٹری بول رہا ہوں، اور آپ کو ہم 2 بجے جو ہے وہ اس پہ لیں گے، زوم پہ لیں گے، اور آپ کو بھی پاسورڈ آئے گا۔ میں اس وقت گاڑی میں تھا، اور میں نے جب دیکھا تو فوراً ہی اس کے اوپر، میری اسکرین کے اوپر وہ پن نمبر آ گیا، اور وہ جو پن نمبر کیسے آیا، میں نے اس کو پڑھا نہیں کہ آگے پیچھے کیا لکھا ہے، میں نے وہ دیکھا پن نمبر۔ ابھی میرے سے بات وہ ایسے کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ آپ اگر کہیں بزی ہو تو پھر اس کے بیچ میں کنفیوزڈ ہو جاؤ، آپ مطلب ہے اس میں آ جاؤ ٹرانس میں اس کے کہ جی وہ ہے۔ تو جیسے وہ پن نمبر آیا، میں نے کہا یار میٹنگ ہے میری، نمبر 1 میٹنگ ہے، نمبر 2 وہ اسی کا ریفرنس دے رہا ہے۔ البتہ میرے ذہن میں آئی کہ یار انہوں نے یہ کہاں سے یہ افریقن ایکسنٹ والا بندہ رکھ لیا، یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے، کس طریقے، میں ان سے بات کروں گا، شکایت کروں گا بلکہ۔ اس کے بعد وہ جب نمبر آیا، ان شارٹ میں نے وہ کیا کیا، وہ 6 ڈیجٹ جو پن نمبر تھا وہ میں نے اس کو بتا دیا، بس یہاں سے کام ختم ہو گیا۔ وہ 6 ڈیجٹ اس نے کیا کیا ہے، اس نے پہلے سے واٹس ایپ کو لکھ دیا کہ جی میں اپنا ڈیوائس چینج، میرے اس کے پاس ڈیٹیلز تھیں، اس کو یہ ڈیٹیل تھی کہ میں نے علماء کی میٹنگ میں جانا ہے، اس کو یہ ڈیٹیلز تھی کہ وہ میٹنگ کتنے بجے ہے، اس کو یہ ڈیٹیلز تھیں کہ میرا فون نمبر کیا ہے اور میرے واٹس ایپ پہ نمبر کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز تھیں۔ اور اس نے کیا کیا ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اس نے واٹس ایپ والوں کو وہ کر دیا کہ جی میں اپنی ڈیوائس چینج کرنا چاہتا ہوں، اور واٹس ایپ والوں نے کہا کہ اگر آپ ڈیوائس چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پرانے ڈیوائس پہ وہ نمبر بھیجتے ہیں۔ انہوں نے وہ پرانا ڈیوائس میرے پاس تھا، وہ مجھے پن نمبر بھیجا، اور وہ پن نمبر میں نے اس کو دے دیا۔ جیسے میں نے دیا 7-8 منٹ کے بعد میرا واٹس ایپ ہیک ہو چکا تھا۔ یہ ایک کہانی ہو گئی۔ اور اب اس کے بعد میں نے واٹس ایپ میں جانے کی کوشش کی، کچھ بھی کہا، میرا واٹس ایپ آن نہیں ہو رہا، میرا واٹس ایپ بند ہو گیا، میرا واٹس ایپ جو کچھ بھی ہو گیا، جتنے میں نے یوٹیوب میں تھے کہ وہ اس طریقے سے آپ اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں، ساری چیزیں آزما لیں ہم نے، مطلب بہت کچھ کر لیا، میرا واٹس ایپ دوبارہ واپس نہیں آیا آج تک۔ آج 7واں دن ہے، اور اس کے بعد وہ مطلب ہے پچھلے سنڈے کو ہوا تھا، اور ابھی آج سیٹرڈے ہے، 7 دن ہو گئے، وہ میرا واٹس ایپ واپس نہیں آیا۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں کہ ہم جب بھی کسی اس میں جاتے ہیں اور کسی چیز کو چینج کرتے ہیں، وہ آپ سے 2 وہ مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں، 2 آپ ریفرنسز مانگتے ہیں۔ ایک آپ فون پہ آپ کو پن نمبر بھیجیں گے، ایک اور بھی وہ 2 ویریفیکیشنز مانگتے ہیں، 2 ویریفیکیشنز۔ اب کئی سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں اور کئی چیزوں کی سمجھ آئی ہے کہ اگر واٹس ایپ میرا مطلب کسی نے ہیک کر لیا ہے، یا کسی نے لے لیا ہے، یا کسی نے کر لیا، اور میں ان کو اگر مثلا سب سے بڑی بات تو پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ واٹس ایپ کے اندر کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ہے کہ جدھر آپ فون کر کے ان سے بات کر سکیں۔ آپ ان کو میسج بھیجیں، اور جو ان کے کمپیوٹر کو سمجھ آئے گی وہ اس کے مطابق آپ کو جواب بھیجے، تھینک یو ویری مچ کر کے، اور اس کے بعد بات کچھ بھی نہیں بڑھے گی۔ میں نے کئی میسج بھیجے، کئی دن میں وہاں پہ رہا، آپ ان کو کریں۔ اچھا، اس کے بعد
میں کوشش کرتا رہا کہ میں واٹس ایپ میں جاؤں، میں ان کو کہتا تھا پن نمبر، تو وہ پن نمبر کہتے ہیں ہم نے آپ کو پن نمبر بھیجا ہے، آپ نے غلط پن نمبر مارا ہے، غلط پن نمبر مارا ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا تھا، یہ وہی خود کر رہا تھا جس نے ہیک کیا ہے، وہ خود پن نمبر منگاتا تھا کہ میں ڈیوائس چینج کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ پن نمبر بھیجتے، وہ غلط پن نمبر مارتا، بار بار غلط پن نمبر مارنے کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 3 گھنٹے بعد دیں گے، پھر اس کے بعد 6 گھنٹے بعد، پھر 11 گھنٹے بعد، اس کے بعد انہوں نے بلاک کر دیا کہ اس نمبر کو ہم نے پن نمبر نہیں دینا ہے۔ وہ اس نے یعنی ڈیوائس اپنی بلاک کرا دی خود ہی۔ جب ڈیوائس بلاک ہو گئی، اب وہاں سے آپ اس کو دوبارہ واٹس ایپ کو کہیں شفٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب واٹس ایپ اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس نے آرام سے جناب سب کو میسج کرنے شروع کر دیے کہ جناب میری طرف سے کہ جی میری طرف سے واٹس ایپ میسج جا رہے ہیں، میرے جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کے پاس تقریباً جا چکے ہیں کہ جی آپ کا میں کسی کو پیسے بھیجنا میں مشرف حسینی کسی کو پیسے بھیجنا چاہ رہا تھا، اور میرے کسی وجہ سے میرے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں جا رہے، آپ مہربانی کر کے اپنے اکاؤنٹ سے فلاں شخص کو پیسے بھیج دیں، اور آپ جو اس کو پیسے بھیجیں گے وہ میں آپ کو کل صبح تک واپس کر دوں گا۔ یہ اس کا لب لباب تھا اس میسج کا جو وہ بھیج رہا ہے۔ اب کئی لوگوں نے مطلب ہے اکثر لوگوں نے مجھے فون کر دیا فوراً، انہوں نے مجھے موبائل پہ فون کیا، اور انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے کہا میں بالکل خیریت سے ہوں، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، پلیز آپ نے کسی میسج کے اوپر دھیان نہیں دیں۔ کئی لوگوں کو میں نے روک لیا، لیکن کئی لوگوں نے پیار میں، خلوص میں، احترام میں انہوں نے کیا کیا کہ پیسے بھیج دیے۔ کئی لوگوں، میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 8-9 لوگ کے قریب یا 10 جو مجھے معلوم ہوئے ہیں، 8-9 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس کو 900 پاؤنڈ بھیج چکے ہیں، اور انہوں نے بغیر کنفرم کیے، ان میں بڑے قریبی دوست ہیں، ایک احترام کی بات اپنی جگہ پہ ساری چیز، لیکن اتنے سالوں میں نے کبھی کسی سے اس طرح پیسے نہیں مانگے، کسی کو نہیں بولا کہ مجھے پیسے، میں ویسے بھی پیسے میں بہت مجبور بھی ہو جاؤں تو پیسے نہیں مانگتا ہوں میں کسی سے، اور وہ واٹس ایپ میسج کر کے میں آپ کو کروں گا، اور اس میں اس کا مجھے واقعا جس نے بھیجے مجھے اس کا انتہائی افسوس، میں شوق میں، افسوس میں، اور بہت ہی ایک کرب اور درد میں رہا اتنے دنوں میں۔ جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا کسی نے پیسے بھیج دیے، جو بھی ہے خدا کو، دین کو، مولا کو ماننے والا بندہ ہے، اس نے پیسے دے دیے، مجھے اس کا بہت اذیت ہوئی ہے، بہت اذیت سے میں گزرا ہوں، لیکن 12 وہ پیسے جا چکے تھے۔ اب تقریباً 8-9 لوگوں تو یہ ہیں جنہوں نے بھیج دیے، اب جنہوں نے کم بھیجے ہیں یا جنہوں نے نہیں بتایا، شرم کے مارے نہیں بتا رہے کہ ہم کیا بات کریں گے مولانا صاحب سے کہ ہم نے پیسے بھیج دیے ہیں، تو وہ الگ ایک اینٹیٹی ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے پیسے جو بھیجنے ہیں یا کوئی میسج آ رہا ہے، جب تک آپ ویریفائی نہ کر لیں پکے طریقے میں، آواز خود سن کے یا کسی پکے طریقے سے، وہ آپ نہیں کریں۔ یہ ایک تو اس نے پیسے لے لیے۔ دوسری اس سے بڑھ کے بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ وہ جو رسید ہے وہ بھی ہمیں بھیج دیں، وہ بینک کی رسید جب آپ بھیجیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ نمبر، آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز، وہ ساری چیزیں اس کے پاس چلی جائیں گی، اس کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ کا صفایا کرنا شروع کر دے گا، وہ آپ کے اکاؤنٹ کا صفایا بھی کر دے گا۔ وہ آپ کو پہلے میسج کرتا ہے 900 پاؤنڈ بھیجیں، جو میرے کیس میں ہوا ہے، اس کے بعد وہ کہے گا چلیں 900 نہیں ہے تو 700 بھیج دیں، 700 نہیں ہے تو 500 بھیج دیں، حتیٰ کہ مطلب جتنے بھی ہیں بھیج دیں آپ، وہ کچھ پیسے آپ سے منگوا لے گا، تو آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی اس کے پاس چلی جاتی ہیں، جو آئندہ ہیکنگ کے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہ تو سارا کچھ وہ کر چکا ہے، کافی عرصے سے، یہ میرے خیال میں کافی پہلے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں یہ جو میں پھنسا ہوں پہلی دفعہ، میں چاہتا ہوں کہ میں ناظرین و سامعین کو ایک بات کلیئر کر دوں۔ نمبر 1، اگر آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی کسی کا میسج آتا ہے اور جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھے اس طرح میسج نہیں بھیج سکتا ہے، تو اس کو میسج کو آپ مطلب کنفرم کریں پہلے کہ وہ شخص اگر پیسے مانگ رہا ہے، تو وہ اس سے بات ہو جائے آپ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، میں اگر کسی سے پیسے مانگوں گا تو میں اپنا اکاؤنٹ دوں گا، میں آپ کو کسی اور کا اکاؤنٹ تھرڈ پرسن کا نہیں دوں گا کہ آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں۔ وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ کہیں کا، جو ہم آج کل جو آسانی سے کھول رہے ہیں اکاؤنٹس، ان میں سے کوئی اکاؤنٹ ہے، اور وہ اس کے اوپر آپ سے وہ ڈیٹیلز لیتا ہے کہ جی اس فلانے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، اس کا نام بھی افریقن نام ہے اور اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی کوئی اور ہے اس کا، اور اس کے اوپر وہ آپ کو کہتا ہے اس پہ اکاؤنٹ ڈالیں۔ اب میں کسی کو کہوں گا کہ جی آپ فلانے کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈال دیں، میں اگر دے رہا ہوں اور میں نے آپ کو کل واپس کرنے ہیں، تو میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں پیسے منگواؤں گا کہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالیں، تاکہ آپ کے پاس پروف ہو کہ آپ نے مجھے ٹرانسفر کیے ہیں، اور میں پھر آگے جس کو مرضی ٹرانسفر کرتا پھروں، ذمہ داری میری بن جائے گی۔ لیکن اس نے کیا کہ وہ اپنا اکاؤنٹ دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کئی دفعہ کئی لوگوں سے اس نے بات بھی کی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا پھر ایک بات اور ہوئی کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ کو جب بات کی یا اس نے جو میسج بھیجا ہے،
اس میں گڈ ڈے، گڈ مارننگ، گڈ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں، ہم مسلمان آدمی ہمیشہ السلام علیکم سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے، اور ہماری بھی، میرے اپنی بھی یہی عادت ہے کہ میں وہی کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے، اور اس طریقے سے میں بات کرتا ہوں۔ اب کچھ اکثر لوگوں کو خیال آ گیا، لیکن کئی ہزار لوگ جو میرے اکاؤنٹس میں تھے، کانٹیکٹس میں تھے، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے 8 9 10 لوگوں کا ہو جانا، یہ مطلب ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا بظاہر۔ تو اس شخص کو ہفتے کے اندر اندر 8 9 10 ہزار کے قریب پاؤنڈ جو ہے اس کو منتقل ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ایک بہت بڑا کردار جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جدھر میں بے بس ہوا، میں نے کیا کیا، میں نے پہلے یوٹیوب کے اوپر جو پڑھے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے اکاؤنٹ کو ریٹریو کر سکتے ہیں، ان سارے طریقوں کو آزمایا۔ اس کو واٹس ایپ کو بند کر کے دوبارہ ریسٹارٹ کر کے میں نے ان سے مانگا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ساری چیز، وہ پروفیشنل ہے بندہ، کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر پورا تیار ہے۔ وہ مطلب میرے اکاؤنٹ سے اس نے 8 10 ہزار نکال لیا ہفتے میں، تو اگلے کو اس میں اسی اکاؤنٹ میں سے وہ دیکھے گا کہ جس نے جو سادہ لو قسم کا بندہ ہے، جس نے اس کو پیسے بھیج دیے، وہ اس کے اکاؤنٹ کو بھی ہیک کر لے گا، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ لیکن میں نے جو طریقہ کار اپنا ہے، سب سے پہلے تو یوٹیوب کے اندر جو لکھے ہوئے تھے کہ اس طریقے سے آپ ریٹریو کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں واپس، وہ میں نے سارے آزما لیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے واٹس ایپ کو بند کیا، کھولا، آن کیا، دوبارہ اس کو کرنے کے کوڈ منگوانے کی کوشش کی، وہ کوڈ بھی چونکہ کسی طریقے سے وہ ہیک کر رہا تھا، اس کو وہ بھی مسئلہ تھا اس کے اندر، وہ کس طرح ہیک کر رہا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کوڈ اس کے پاس جا رہا تھا، اور اگر میں اس کے اندر وہ کوڈ ڈالتا تھا تو وہ نہیں جاتا تھا، چونکہ وہ دوسرا فون اس کے پاس تھا، میرا اکاؤنٹ اس کے پاس تھا واٹس ایپ کا، تو جو واٹس ایپ اکاؤنٹ میں جا کے میں اس کو کرتا تھا تو وہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا۔ تیسری بات یہ کہ میں نے پولیس میں بھی رپورٹ کیا، فراڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو میں نے رپورٹ کیا۔ میں نے رپورٹ کرنے کے بعد آپ کو آن لائن وہ کہتے ہیں کہ آپ رپورٹ کریں گے، آپ ان کو فون کر کے بھی رپورٹ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوا واٹس ایور۔ وہ بس انہوں نے رپورٹ لکھ لی اور اس کے بعد مجھے بھیج دیا وکٹم کی سپورٹ کے والے، اور وہ جو میسیجز ہوتے ہیں وہ آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کا۔ چوتھا، میں نے واٹس ایپ والوں کو میسج کیے، کچھ اپنے دوستوں کو بھی بولا کہ وہ بھی میسج کریں، انہوں نے بھی میسج کیے، ان کے بھی کمپیوٹرائزڈ میسیجز ہیں، ان کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں آپ فون پہ بات کر سکیں۔ اگر آپ فون پہ بات کریں گے تو آپ کو 5 منٹ میں 10 منٹ میں پوری گفتگو ان سے ہوگی، وہ بات کریں گے، آپ جواب دیں گے، یا آپ پوچھیں گے وہ جواب دیں گے، تو مطلب ہے بہت ساری بات جو تھوڑی دیر میں ہو سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کا میسج ہے، آپ میسج بھیجیں، وہ اس کے بعد 2 3 گھنٹے بعد میسج آ جائے گا کہ جی ہمیں وصول ہو گیا اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے میسیجز 6 گھنٹے بعد، 12 گھنٹے بعد، اور ابھی میرے خیال میں 48 گھنٹے بعد بھی میرے آخری میسج کا کوئی وہ نہیں آیا، جہاں میں نے ان کو پوری ڈیٹیل پوائنٹ بائی پوائنٹ بتائی کہ بھئی اس طرح میرا ہیک ہوا ہے، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میرا فوٹو لگا ہوا ہے، اور یہ میرا فوٹو، میرا نام، میرا نمبر وہ کوئی اور کیوں یوز کر رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، وہ یوز کرنے کے آتھورائز نہیں ہے، اللیگل ہے یہ۔ لیکن اس کا کوئی جواب کچھ نہیں، واٹس ایپ والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ کریں گے۔ وہ 2 ویریفیکیشنز، ڈیول ویریفیکیشنز وہ اپنے اس میں مانگتے ہیں، لیکن اگر آپ کے نے کہیں غلطی سے اگر وہ کر دیا ہے اور آپ بعد میں ان کے اپروچ کریں جی میری غلطی تھی، میرا واپس یہاں پہ بھیجیں، تو میرا شروع سے ایک ہی نمبر کے اوپر واٹس ایپ تھا، شروع سے ایک ہی نمبر ہے جو میرا اس کے اوپر چل رہا ہے، اور ابھی بھی میرے پاس وہ نمبر، فون نمبر میرے پاس ہے، تو اگر وہ مجھے فون کریں کہ جی آپ کا نمبر ہے جی ایک، وہ ان کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ میرا نمبر ہیک ہو چکا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کسی نے ٹرانسفر کیا، آپ صرف اس کے میسیجز دیکھیں کہ وہ کن کن کو کیا کیا میسیجز کر رہا ہے، تو یوٹیوب واٹس ایپ والوں کو فوراً معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کون اس کو ہیک، کسی کوئی اور اس کو یوز کر رہا ہے اور کس پرپس کے لیے یوز کر رہا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اور میں پولیس ڈپارٹمنٹ اور ان کے اس کی کارکردگی سے بھی بہت سخت پریشان ہوا ہوں، پشیمان ہوا، دیکھا ہے کہ دیکھیں میرے اکاؤنٹس ٹارگٹ ہو رہے ہیں، میرے جو ایک کانٹیکٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیے جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے یہاں کے اوپر کسی کو ٹارگٹ کرنا، ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے، اس کے بعد بھی کئی لوگوں کے ساتھ کرتا رہے گا۔ تو ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میں ایک انڈیویجول ہو کر اتنا ایجوکیٹ ہو گیا ہوں کہ یہ اتنے معاملات ہو رہے ہیں، تو پولیس ڈپارٹمنٹ اور فراڈ ڈپارٹمنٹس اور واٹس ایپ وغیرہ، ان کے پاس، جن کے واٹس ایپ کے تو کئی بلین کے قریب ان کے کسٹمرز ہیں، اور ان کسٹمرز کی دیکھ بھال کے لیے وہ ایک لینڈ لائن یا فون لائن نہیں کھول سکتے کہ جس سے وہ بتا سکیں۔ تو ناظرین کرام، اپنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ کے پاس واٹس ایپ ہے
تو ایک نہیں 2 واٹس ایپ رکھیں جو کہ آپ کے نام کے ہوں. ایک نمبر اگر ہیک ہو جائے اور کانٹیکٹس دونوں میں وہ سارے آپ کے وہ کانٹیکٹس موجود ہوں، اگر ایک آپ کا ہیک ہو گیا تو دوسرے سے آپ سب کو اطلاع دے سکیں کہ میرا پروگرام ہیک ہو گیا. اب میں کانٹیکٹس کو رابطہ نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا پروگرام ہیک ہو گیا ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے، یا آپ کو میسج آتا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ 2 واٹس ایپ رکھیں تو اس سے آپ کا کام چل سکتا ہے، نام کو تھوڑا آگے پیچھے کر، لیکن کانٹیکٹ سارے اس میں آپ کے وہ سارے کانٹیکٹس موجود ہوں اور سارے گروپس موجود ہوں، ایک یہ رکھیں. نمبر 2 طریقے یہ ہے کہ آپ جو نا اس پن کے لیے اگر کسی بھی حوالے سے آپ سے پن مانگی جائے، وہ کہے کہ میں فلانا پروگرام ہے، زوم کا پروگرام دیکھنا چاہ رہا ہوں یا اس کے اوپر لینا چاہ رہا ہوں، یا ہم آپ کو کوڈ بھیجیں گے. ایک اور طریقہ بھی وہ جو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک وہ لنک بھیج رہے ہیں، آپ اس پہ کلک کریں. تو لنک جو آپ نہیں جانتے ہیں آپ اس کو بالکل کلک نہیں کریں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو اگر آپ کے لیے غیر ضروری ہے بالکل اس کو کلک نہیں کریں. آپ کلک کریں گے اور آپ ہیک ہو جائیں گے. ہیک ہونے کے بعد آپ کے سارے جتنے کانٹیکٹس ہیں وہ سب ہیک ہوں گے. انسان کو اپنا افسوس نہیں ہوتا، دوسروں کا زیادہ افسوس ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے واٹس ایپ کچھ نہیں کرے گا، کوئی اور ڈپارٹمنٹ آپ سمجھیں کہ وہ کرے گا. اگر ان کا کوئی پرسنل اپنا انٹرسٹ ہوا تو شاید وہ کچھ کر دیں، لیکن میرے معاملے میں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. اور دوسری بات کہ اپنے کانٹیکٹس اور یہ ان کو 2 پروگرام اگر آپ رکھیں گے واٹس ایپ، اور دونوں میں آپ کے سیم سنکرونائز کیا ہوگا آپ نے اور اس کو وہ کیا ہوگا. اور ایک اور بات بھی کسی نے مجھے بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ڈیوائس کے ساتھ یا آپ نے 2 پوائنٹ ویریفیکیشن وغیرہ والا سلسلہ رکھیں تو اس سے بھی آپ کی بچت ہو سکتی ہے. لیکن احتیاط بہت کریں، محتاط رہیں، کیونکہ یہ والا جو سلسلہ ہے اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے. اور بہت سے لوگ جو آپ کے پیار محبت اور آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کی دید لحاظ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیک ہو جائیں گے اور ان سے ہو جائے گی. اور کئی لوگ ایسے جو مثال کے طور پہ ذہنی طور پہ لیس ایبل ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے وہ اگر ہوں گے تو آپ کو دکھ بہت ہوگا، جس طرح مجھے بھی بعض معاملات میں دکھ ہوا ہے. تو ناظرین سامعین، میرا امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت اہم ہوگی. اس کو آگے پھیلائیں، اس کے کلپس لے کر آگے پھیلائیں، تاکہ جتنی اویئرنیس پھیلے گی. چوری اس وقت تک کرتا ہے جب لوگوں کو پتہ نہ چلے محلے میں چوری ہو رہی ہے یا چور آ رہے ہیں. اگر محلے میں پتہ چل جائے کہ چوری ہو رہی ہے تو وہ چوری کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. تو پھر ان سے بچنے کے لیے سب سے بڑی بات، اپنے پن نمبر کو بچا کے رکھیں. اگر آپ کو 6 ڈیجٹ پن نمبر بھیجتا ہے، کسی بھی حوالے سے بھیجتا ہے، کوئی جواب نہ دیں جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کو میسیجز آئیں کسی قسم کے کہ ہم نے پیسے چاہیے ہمیں اور یہ چاہیے، بے شک آپ اس کو جانتے ہوں، جتنا مرضی احترام کرتے ہوں، لیکن جب تک آپ اس کو کنفرم نہ کر لیں ان سے، اور ان کے اکاؤنٹ کے علاوہ کسی اور کو پیسے نہیں بھیجیں. اگر جو آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں اور وہ اپنے اس میں کر رہے ہیں، آپ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ کریں. یہاں میں یہ بات کہہ دینا ایڈ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ کلپ جن لوگوں کو ہیک کیا گیا انہوں نے اسکرین شاٹس لے کر مجھے بھیجے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور اس میں ایک آڈیو کلپ بھی ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے، دیکھیے گا کہ وہ کس طریقے سے مطلب ہے یہ کام کر رہا ہے، کس طریقے سے انجام دے رہا ہے. All right, okay. So, when is the meeting? What are the 6 numbers by 8 a.m. tomorrow morning? What are the 6 numbers you got? Okay, so I haven't got this number actually. Check up on your via SMS. You just popped in via your text message. Are you sending the text message? Yeah, it's this text message, 6 numbers on your via SMS. Check now, okay? Okay, so how did you get my number actually? I got your number from the WhatsApp group, the IMC, the Counter Politics. I see. Okay, Right. so what are the numbers you got? Sorry? What are the 6 numbers you got? I don't know what number you're talking about. Check up on your text message via SMS. You are going to see 6 numbers there from WhatsApp. XMS? Yes. What do you mean? Where XMS? I mean, tell me. Can you guide me? Where shall I check this number? Text message, where you receive messages. Did you issue this text message?
Yeah, I sent you a text message. I texted you a 6 numbers on your via XMS. Why XMS? So Yes. You got it? no, I haven't seen this actually. I just looking my text message. I haven't Okay. received any text message. Okay, maybe it's due to network. I just placed a resend. You got it? You got it? Yes, I can see this number. Oh, what are the numbers you got? So why are you sending me this number? Yeah, that's the numbers to keep you notified whenever we start tomorrow, okay? मसलन एक उसमें वो कह रहा है कि आई एम ट्राइंग टू सेंड, मेरी तरफ से कह रहा है, मेरा व्हाट्सएप का पेज है, मेरी तस्वीर लगी हुई है, मेरा बीच में सारा कुछ डिटेल्स मेरी हैं, और उसमें मैसेज आता है मेरे कांटेक्ट को, आई एम ट्राइंग टू सेंड 500 pounds टू समवन, इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू, आई डोंट नो इफ़ यू कैन हेल्प मी, सेंड टू द पर्सन send to the person details, I will definitely make refund before tomorrow morning. ये मेरी तरफ से मैसेज जा रहा है किसी के पास, और अलबत्ता ये जो फ़र्द इसने भेजे नहीं पैसे, उसको लेकर उसने कहा सेंड मी द डिटेल्स, तो उसने अकाउंट नंबर भेजा है, सॉर्ट कोड भेजा है, बैंक होल्डर्स नेम कोई सिंथिया है और एक लंबा सा नाम है, और इससे बचत की यही तदबीर हो सकती है। बहुत एहतियात करें नाजरीन, बहुत शुक्रिया सुनने का, हमारे साथ रहने का और इस प्रोग्राम को सुनने का। इसको आगे जितनी आवाज़ को फैलाएंगे लोग महफूज रह सकेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।